اس میں بچھو ہوں گے، اس میں سانپ ہوں گے، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس میں تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ وہ دردناک موت آئے گی، اللہ اکبر، ایسی دردناک موت۔ کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے، کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے کش لگاتار ہے، کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا اونچ تیار ہے، کیا ہونا ہے، کل وہاں دین کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے، ان کو رہنمائی تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل عرس نظام ملت میں آپ اور سب حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ صاحب سجادہ کی محبتوں میں ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں، اور بہت مختصر سے وقت کے لیے ہم آئے ہیں، اور بہت تھوڑا سا ٹائم لے کر آئے ہیں، اور تھوڑا سا یہ وقت ہے، اور بہت مختصر سا پیغام بھی ہے، بغیر کسی تمہید کے صرف آپ کے سامنے عرس کا مقصد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری عوام عرس کے مقصد کو فراموش کر چکی ہے۔ عرس کا مطلب کیا؟ چلو میلے میں گھوم کر آئیں گے، چلو چاہے وہ دیکھ کر آئیں گے، چلو بھیڑ میں جائیں گے۔ یاد رکھنا عرس کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا موت کے دن دنیا میں کون خوشی مناتا ہے؟ کوئی مذہب کا انسان ایسا ہے کہ کسی کی موت کے دن خوشی منائی جائے؟ دنیا کا کوئی انسان کسی مسلک کا ایسا ہے کہ موت کے دن خوشی منائے؟ کسی مذہب اور مسلک کا انسان موت کے دن خوشی نہیں مناتا سوائے ایک مذہب کے اور ایک مسلک کے۔ اس مذہب کا نام اسلام ہے، اور اس مسلک کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ عرس مناتے ہیں۔ پیر صاحب دنیا سے چلے گئے، اگر اس دن گئے ہیں اسی دن عرس منایا جا رہا ہے، اور عرس جو ہے وہ غم کا دن نہیں ہوتا بلکہ عرس خوشی کا دن ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب کا ماننے والا اتنا یقین نہیں رکھتا، دنیا کے کسی مسلک کا ماننے والا اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا سنی کو یقین ہے۔ لوگوں کے مرنے والے کہاں گئے وہ جانے، لیکن ہمیں یقین ہے جو ہم سے جدا ہو کے گئے وہ اللہ سے وصال فرما گئے، ان کی ملاقات اللہ سے ہو گئی۔ اس لیے اس دن کو ہم خوشی کا دن مناتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ہم سب کا عرس نہیں مناتے، عرس صرف اللہ والوں کا مناتے ہیں، عرس صرف اللہ کے نیک بندوں کا مناتے ہیں، عرس صرف اللہ کے مقبول بندوں کا مناتے ہیں۔ اس عرس کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں جس ولی کے عرس میں آئے ہو، جس نیک بندے کے عرس میں آئے ہو، جس مرشد کے عرس میں آئے ہو، انہوں نے آخرت کی تیاری کی تھی، انہوں نے آخرت کی فکر کی تھی، انہوں نے قبر کی تیاری کی تھی، اس لیے آج ان کا عرس منایا جا رہا ہے۔ تم بھی آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو۔ یہ قبر کیا ہے؟ کیا اللہ اکبر، قبر دو میں سے کوئی ایک ہے، یا تو کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یا کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ نے آپ پر چھوڑا ہے، اب آپ بتاؤ آپ اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانا چاہتے ہو، یا آپ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا چاہتے ہو؟ میرے بھائیو، دنیا میں ڈوبے رہو گے، غفلت میں رہو گے، آخرت کی تیاری نہیں کرو گے تو آپ کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ قبر کیا ہوگی جانتے ہیں؟ اللہ اللہ، اس میں جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ اللہ، جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا اس وقت بھی موت کا درد محسوس کرے گا۔ اگر آخرت کی تیاری نہیں کی تو موت ایسی ہوگی، اور اگر آخرت کی تیاری کر لی ہے تو انشاءاللہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اور وہ قبر کیا ہوگی؟ اتنی کشادہ قبر کر دی جائے گی جہاں تک مومن کی
کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. لوگ تو دھوکہ کھاتے ہیں, ارے یہ 2 گز زمین ہے, مگر وہ 2 گز زمین نہیں رہتی بلکہ وہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے. اس میں باغ بھی ہے, اس میں پھل بھی ہے, اس میں ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں, اس میں خوشبو بھی ہے. بلکہ اللہ اکبر, اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی قبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے جتنا چھوٹا ہے, اللہ دنیا کتنی بڑی ہے, اس میں 7 سمندر ہے, اس میں 7 آسمان ہے, اس میں 7 زمین ہے, اس میں شفق کا جمال ہے, اس میں اوپر کی سرخیاں ہیں, اس میں گلاب کے پھول ہے, اس میں گلوں کی نکھت ہے, اس میں برسات ہے, اس میں سردی ہے, اس میں گرمی ہے, اس میں موسم ہے, اس میں باغ ہے, اس میں درخت ہے, اس میں پھول ہے, اس میں پودے ہیں, اس میں ستارے ہیں, اس میں سیارے ہیں, اس میں مرغ کی بانگ ہے, اس میں چڑیوں کی چہک ہے, اس میں رات کی تاریکی ہے, اس میں صبح کا اجالا ہے, اس میں نسیم سحر ہے. یہ ساری اس کائنات کے اندر ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں سچے سچے رسول کہ اتنی بڑی دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا ہے, مومن کی قبر اللہ اتنی بڑی کر دیتا ہے کہ اس قبر کے سامنے دنیا اتنی چھوٹی نظر آتی ہے جتنا دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا نظر آتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, جس قبر کے سامنے اس کی وسعتوں کے سامنے دنیا اتنی چھوٹی ہو جتنا دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے, مومن کی قبر کتنی بڑی ہو, کتنی کشادہ ہوگی. اس پہ جنت کا بستر لگایا جاتا ہے, مگر کس کے لیے؟ جو آخرت کی تیاری. آج بتاؤ ہم نے آخرت کی کیا تیاری. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہو, آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو, آخرت کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو, اس بارے میں غور کرو, سوچو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, بہت دیر تک آپ کو امتحان نہیں رکھنا, مختصر وقت کے لیے بتاؤ ہم نے آخرت کی کیا تیاری. آخرت میں ہم اپنی کھیتیاں ساتھ نہیں لے جائیں, آخرت میں ہم اپنے بچے ساتھ نہیں لے جائیں, آخرت میں ہماری بیوی ہمارے ساتھ نہیں جائے, آخرت میں ماں باپ بھی ساتھ نہیں جائیں, آخرت میں جائیداد بھی ساتھ نہیں جائے, آخرت میں دولت بھی ساتھ نہیں جائے گی. آخرت میں کیا آپ نے نہیں سنا, آدھی سے زیادہ جس سکندر نے دنیا کو فتح کیا, جب وہ سکندر 32 سال 8 مہینے کی عمر میں اس کا انتقال ہوا, اسے دنیا سکندر اعظم کہتی ہے. اس کی عمر صرف 32 سال 8 مہینے کی, 16 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے نکلا, 16 سال, اور 16 سال 8 مہینے میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح. آپ غور کیجئے کتنا ذہین ہوگا وہ شخص. اس کا باپ یونان کے ایک دیہات کا حکمراں تھا. سکندر نے پلان بنایا کہ میرا باپ ایک دیہات کا حکمراں, یونان کے ایک دیہات کا حکمراں ہے, میں پوری دنیا فتح کروں گا. 16 سال کی عمر میں اس نے یہ دنیا فتح کرنے نکلا, اور اس دور میں جب دنیا اتنی ترقی پر نہیں تھی, کتنا محنتی رہا ہوگا وہ, کتنا ہوشیار رہا ہوگا وہ, کتنا دانا رہا ہوگا وہ, کہ اس نے صرف 16 سال 8 مہینے کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی. اور مقام بابل عراق کے اندر اس کو ٹائیفائڈ کی بیماری ہوئی, اور ٹائیفائڈ کی بیماری میں اس کا انتقال ہوا. تو جب وہ دنیا سے جانے لگا تو رو رہا تھا, روتے ہوئے کہہ رہا تھا میں نے 16 سال محنت کر کے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی ہے, لیکن اب میرا انتقال ہو جائے گا, میں مر جاؤں گا. تو دوستوں نے کہا ٹائیفائڈ کی بیماری کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, اس میں کوئی مرنا ضروری نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا تو مر جاؤں گا, لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب میں دنیا سے جاؤں گا تو اس وقت جنازے کے باہر میرے ہاتھ کر دینا, کفن کے باہر میرے ہاتھ کر دینا. لوگوں نے پوچھا تھا کیوں, کہا
رکھا سکندر نے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جس نے اتنی محنت کر کے رات و دن محنت کر کے نہ کھانا دیکھا نہ پینا دیکھا نہ سونا دیکھا نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھنے والا سکندر اعظم جب آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرتے دنیا سے جا رہا ہے تو جنازے میں خالی ہاتھ جا رہا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے انسان کچھ بھی پتا کر لے مگر وہ دنیا سے کچھ نہیں لے جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت کھولو، اللہ اللہ، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ ہم نے جو ساتھ نہیں لے جانا ہے، جو ساتھ نہیں لے جانا ہے اس کے لیے 8-8 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، 12-12 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، 14-14 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، لیکن جو ساتھ لے جانا ہے اس کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکالتا، اس کے لیے 15 منٹ بھی نہیں نکالتا، 12-12 14-14 گھنٹے کس لیے محنت کر رہے ہیں؟ مال۔ ہم یہ نہیں کہتے مال مت کماؤ، کماؤ، مال سب کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے سب کو ہے، ہم مال کمانے سے منع نہیں کر رہے، لیکن جو مال ساتھ نہیں لے جاؤ گے اس کے لیے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے محنت، اور جو نیکی ساتھ لے جاؤ گے اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں۔ بولو نماز کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ صرف 10 منٹ، نماز کے لیے صرف 10 منٹ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہم نماز پر اس لیے زور دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز کا حساب تمہارا ٹھیک ٹھاک اور صحیح رہا تو آگے کا سارا معاملہ تمہارا کلیئر رہے گا، اور اگر نماز میں تم پھنس گئے تو پھر تمہیں کوئی نہیں۔ آج ہم نماز سے کوسوں دور ہیں، بہت معذرت کے ساتھ سب سے کمزور اگر نماز میں کوئی قوم ہے تو وہ ہماری نماز پڑھنے ہی ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر پوچھا جائے نا کتنے لوگ فجر پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 90 سے زیادہ % لوگ فجر نہیں پڑھے ہوں گے۔ آپ بتاؤ میرے بھائی، ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غوث پاک حنبلی مسلک کے مطابق فتویٰ دے کر کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر ہے، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر ہے، مولا علی کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر ہے۔ آپ کو پوچھنا چاہیے، حالانکہ ہم حنفی المسلک ہو کر ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، ان فتاووں کی ہم تعویل کرتے ہمارے امام کے مسلک کے مطابق، لیکن آپ غور تو کیجیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مرتے وقت سب سے زیادہ عذاب اور تکلیف اگر کسی کو ہوگی تو بے نمازی کو، بے نمازی کو مرتے وقت تو اللہ بہت تکلیف دے گا، اتنی تکلیف ہوگی بے نمازی کو۔ اللہ کے رسول دیکھو، حضور کی بات پر یقین ہے، حضور کی بات پہ یقین ہے، حضور کی بات پہ یقین ہے، الحمدللہ ہمیں اپنے نبی کی بات پر اتنا یقین ہے، ہمیں اپنے ماؤں کا بیٹا وہ نہیں زیادہ، ہمیں آمینہ کی حال سبحان اللہ، ہم آپ پر یقین نہ کریں تو کس پر یقین کریں؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری بات پر یقین مت کرو لیکن میرے نبی کی بات پر یقین کرو، اب رسول اللہ کا فرمان سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ میرے بھائیوں 60 سال جیو، 70 سال جیو، 80 سال جیو، 100 سال جیو، 200 سال جیو، جتنا بھی جیو، لیکن موت آئے گی، ہمارا یقین ہے موت آئے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مسجدوں میں جا کر جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر ملے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ اکبر، ایک بات بتاؤں، میرا بیٹا کہتا ہے اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، توجہ فرمائے، اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ اللہ کے محبوب بن سکتے تھے۔ اللہ اکبر، جس کے لیے کائنات بنائی، جس کے لیے کائنات بنائی، جس کے لیے کائنات سجائی، اپنی ربوبیت کا اظہار جس کے لیے کیا، ارے جس کے لیے انبیاء بنائے، جس کے صدقے میں نبیوں کو نبوت عطا کی، ساری کائنات کی رانائیاں ان کے صدقے میں بنائی، لیکن جب اس محبوب کو بھی موت کا ذائقہ سکھایا، اب بتاؤ جب محبوب کو بھی موت کا ذائقہ سکھایا تو ہم اور آپ بن سکتے ہیں؟
اللہ کے بندو اور بے نمازی کے بارے میں اسی رسول نے فرمایا. لیکن ایک بات آگے بڑھنے سے کہہ دوں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو موت آئی، ہم بھی کہتے ہیں اہل سنت کے نبی کو موت آئی، لیکن جو دوسرے بدعتی لوگ ہیں 1857 کے بعد والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو موت آئی اور وہ مر کے مٹی میں مل گئے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو موت آئی، ایک لمحے کے لیے آئی، ایک کام کے لیے آئی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کے وقت آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے. تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری کشف عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر، نعرے تکبیر. یاد رکھنا اللہ کے بندو، ہمیں بھی موت آئے گی. جب محبوب نے موت کی لذت چکھی ہے تو ہمیں بھی موت آئے گی. اور سنو، فجر کے وقت میں سوتے پڑے رہنے والوں، اللہ اکبر، سحر کے وقت میں کھیل کود کرنے والوں، اس طرح موت آئے گی. تھوڑا اللہ کے رسول کی زبانی، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان، اس کو میں نقل کر رہا ہوں، حضور کے فرمائے ہوئے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے بندو اپنے آپ پر رحم کر لو، رحم. کہ موت آنی ہے، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لو. ہاں ہاں، بڑے لذیذ کھانے کھائے ہیں، ایک ایک کپڑے پہنے ہیں. اللہ اکبر، کہ میرا کھیت، کہ میری دکان، کہ میرا مکان، کہ میرا مال، کہ میری اولاد، سب چھوڑ کر جانا ہے، کچھ لے کر نہیں جاؤ گے. ہمارے باپ دادا مرے، اللہ اکبر، ہم نے مرتے دیکھا، پڑوسی مرے مرتے دیکھا، بڑے بڑے مالدار مرے مرتے دیکھا، غریب مرے مرتے دیکھا، حویلی میں رہنے والے مرے مرتے دیکھا. بولو کوئی ساتھ کچھ لے گیا ہو تو بتاؤ. ارے جب کوئی کچھ نہیں لے گیا ہم کیا لے جائیں گے؟ سوائے اعمال کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. اللہ کے بندو، آؤ آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو. جب نبی کے فرمان پہ یقین ہے، صادق و مصدوق کے فرمان پہ یقین ہے تو سن لو. آپ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو اس پر اتنی پیاس اللہ مسلط کر دیتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کوئی بجھا نہیں. اللہ، کتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے، کتنی پیاس. اور موت کا فرشتہ ایسی ڈراؤنی شکل لے کر کے آتا ہے کہ اللہ اکبر، اگر اس کو کچھ اور بھی عذاب نہ دیا جائے، صرف کوئی ڈراؤنی شکل دکھا دی جائے تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا موت کیسے آتی ہے؟ حضرت سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے، زمین اور آسمان کو سمیٹ کر اگر کسی کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ لگے گا اس کو. زمین اور آسمان کو سمیٹ کر کسی کے سینے پہ رکھا جائے تو کتنا بوجھ لگے گا. اب بیٹا، اس سے زیادہ مرنے والے کے سینے اپنے بوجھ کو محسوس آسان نہیں ہے. یہ جو دنیا کے اندر کب تک کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ، اگر صرف کھا پی کے سو کے موج مستی کر کے مر گئے ہوتے تو بھی بڑا نقصان تھا. لیکن مجھے حیرت ہے، لوگ زنا کرنے کی ہمت نہیں. حدیث پاک میں آیا ہے تو شادی شدہ عورتوں سے زنا کریں گے، پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اکیلے تنہا آدھی امت کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس میں شادی شدہ عورت سے زنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ برپائی جائے گی. یہ سن کر آج کے لڑکے یہ ہنسی آتی ہے. کیا غور سے سنو، جہنم کی آگ کسی کی شرمگاہ پہ بھڑکانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث میں سمجھو، کعب احبار کہتے ہیں سیدنا کعب احبار کہ بیل کے ناک کے ایک سراغ جتنا، توجہ ہے نا، بہت اچھے سے سنیں آپ، بیل کے ناک کے ایک سراغ جتنا جہنم کو مشرق میں کھولا جائے گا. توجہ اور میری گفتگو اس وقت غور کرنے سے زیادہ تعلق ہے. سیدنا کعب احبار کہتے ہیں جہنم کو
کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو جو لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی تھی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے. اپوزٹ سمت میں، مخالف سمت میں جو کھڑے ادھر کھولا گیا ہے بیل کے ناک میں ایک سوراخ جتنا جہنم کو، اور ادھر کھڑے ہوئے لوگوں کے سر میں بھیجا ایسے کھول رہا ہے جیسے چولہے پہ رکھی تھی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے. بھائیو بتاؤ جب ادھر کھولا جائے تو ادھر والوں کے سر کھولنے لگیں گے تو جن کو پورا اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے جسم کا کیا بنے گا؟ اور پھر جس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ بہچائی جائے گی. یہ حدیث پاک میں ہے، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ترستے کیوں نہیں ہو، کانپتے کیوں نہیں ہو، توبہ کیوں نہیں کرتے لوگ؟ اور پھر اللہ اکبر. سیدنا عمرو بن عاص کہتے ہیں زمین اور آسمان کا جتنا وزن ہے اس سے زیادہ مرتے وقت سینے پر وزن محسوس ہوتا ہے. میرے بھائیو مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے. کب تک اللہ سے غافل رہو گے؟ کب تک غفلتیں برتتے رہو گے؟ کب تک ماں بہن کی گالیاں دیتے رہو گے؟ ماں بہن کی گالیاں دینے والوں سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں کسی کو بھی گالی دیتا تھا کہتا ہوں میری بہنوں تم بھی گالیاں نکالتی ہو، سن لو اپنے غریب نواز سمجھ کلمہ پڑھ. سب کی دعا ہے نا قرآن پہ کلمہ ایسے نہیں آتا کہ بہت آسان نہیں ہے تو لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے. ایسے کلمہ نہیں آتا. وہ مرتے ہوئے کہہ رہا تھا لوگ حیران کیا بک رہا ہے مرتے ہوئے، وہ تو اس کا انجام کیا ہوا ہوگا. کہ دوستوں میں سے کسی گہرے دوست کے حرام والی کا کیا مطلب ہے؟ یہ لڑکیوں کا بڑا مسئلہ، یہ عورتوں کا بڑا شوقین تھا اور یہ اس چکر میں رہتا تھا کہ کوئی عورت مل جائے اور اس کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرے، بدی کرے، بدکاری کرے. ہم نے بار بار سنا لیکن یہ بات میں آپ کو کہوں شرم ہمارے ہمارے کی باتیں نہیں آتی لیکن کلیجہ بھی کانپتا ہے کہ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے وہ زنا بلکہ ہمارے کان تک تو یہاں تک باتیں پہنچتی. آپ کے ایسا ماحول نہیں ہوتا ہمارے کان تک پہنچتی کہ بھابھی کے ساتھ دیور نکالا کرتا تو دوسر پر بہو کے ساتھ نکالا کرتا پڑوسی کو کے ساتھ نکالا کرتا. اللہ کا خوف اٹھ گیا، مرنے کا تصور بھول گئے، آخرت کا تصور بھول گئے، قبر میں کھانے بھول گئے. فرعون اور نمرود کی حیرت میں ہو گئے کہ کون اتنی بھی کر سکتے ہیں. آپ سوچیں کی ہم گسار فقیروں کی سرور شہریار علم تاجدار کرم و بہاری شفاعت شب اسرا کی دولا نوشے بزم جنت دانائی سبل مولائے کل خط الرسل خسرو خوبا سیاح لامکا وجہ کل فقا در اللہ مکنون سر اللہ مخزون عالم ما کانا وما یکون آب و دل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، يا الله. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة وعلی آلک
واصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم.